بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ایک دوست نے میری طرف ایک ویڈیو کلپ سینڈ کی اور کہا کہ برائے مہربانی اس پر بھی کچھ معروضات عرض کریں۔ صوبہ سندھ میرو خان شہر کا ایک پیر ہے جس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ پر اعتراضات کیے ہیں۔ اس ویڈیو کلپ سے جو چیز ہمیں حاصل ہو رہی ہے وہ یہ حاصل ہو رہی ہے کہ وہ شخص یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو مجھے ان لوگوں پر تعجب آتا ہے جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس کے مناقب بیان کرتے ہیں اور ان کے نام پر محافلیں اور یہ جلسے اور جلوس کا انعقاد کرتے ہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے متعلق جو ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ عادل ہے اور حضور کے سارے صحابہ متقی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی، جس کو بھی ہم صحابی مانتے ہیں، ہم اس کے فضائل اور اس کے مناقب کے قائل ہیں، ہمیں اس کے فضائل اور ان کے مناقب کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے، ان کے درمیان جو اختلافات، جو مشاجرات ہوئے، ہم ان پر کلام نہیں کرتے۔ لیکن ہاں، جس کو ہم صحابی مانتے ہیں، ہم ان کے فضائل اور ان کے مناقب کو بیان کرتے ہیں، نشر و اشاعت کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کی دلوں کے اندر حضور کے صحابہ کی محبت اور تعظیم داخل ہو جائے۔ ہمارا جو یہ عقیدہ و نظریہ ہے اس پر ہم اہل سنت والجماعت کا پیروں کے پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اپنی نایاب کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 287 پر اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں واتفق اہل السنت علی وجوب الکف اما شجر بینہم والامساک عن مساویہم۔ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات، جو مشاجرات ہوئے، ہم اس پر بات نہیں کریں گے، اس پر اپنی زبان کو روک کے رکھنا واجب ہے اور ان کو برا بلا کہنا اس پر بھی ہمارا سکوت ہے۔ وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ وَتَسْلِيمِ أَمْرِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ فرماتے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے فضائل اور محاسن کا اظہار کرتے ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہے کہ ہم ان کے اختلافات پر بات نہیں کرتے، لیکن ہم ان کے فضائل، ان کے محاسن، ان کے مناقب اس کو بیان کرتے ہیں اور نشر و اشاعت اس کی کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ پیروں کے پیر حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ فرما رہے ہیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ واضح طور پر بیان ہے کہ ہم صحابہ کرام کے اختلافات، مشاجرات اور تنازعات پر بات نہیں کرتے، اور جو ان کے فضائل اور ان کے جو مناقب اور ان کے جو فضیلتیں ہیں، مقام ہے، مرتبہ ہے، ہم اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب ہے۔ اہل سنت والجماعت کے محدثین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو کس طرح سے بیان کیا۔ اب یہ جو پیر صاحب تھے یہ بتانا چاہتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان نہیں کرنا چاہیے، جبکہ محدثین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے باب نمبر 30 پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر پورا باب نقل کیا، ایک پورا باب، ایک یا دو حدیثیں نہیں، پورا باب نقل کیا۔ فرماتے ہیں باب ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کا باب۔ یہ کون باندھ رہے باب؟ حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اپنی صحیح بخاری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر پورا باب نقل کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ اعتراض کرے کہ صحیح بخاری کے اندر تو باب ذکر معاویہ لکھا ہے، اس کے اندر تو باب مناقب معاویہ تو نہیں لکھا۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا اسلوب ہے۔ اس سے پیچھے انہوں نے لکھا باب ذکر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آگے لکھتے ہیں باب ذکر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ محدثین کا اپنا اسلوب ہے کہ بعض جگہ پر مناقب کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور بعض جگہوں میں ذکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر پورا باب اور چیپٹر باندھا ہے۔ صحاح کی کتاب جامع ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر ایک پورا باب باندھا ہے اور فرماتے باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا باب، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے فضائل اور مناقب پر بھی پورا باب نقل کیا، اور بہت نیچے سارے حدیثیں لے کے آئے، لیکن ان میں صحیح حدیث ایک یہ لے کر آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ان کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہدایت والا بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، یعنی اس کو ہدایت کا مرکز بنا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا جو ہے مستجاب الدعوات ہوتی ہے، میری آقا کے دعائیں قبول اور مقبول ہوتی ہیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر پورا باب نقل کیا، اور اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ ہیں، ان کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 913 پر لکھتے ہیں فضائل معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر پورا باب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا۔ اسی طرح امام لالکائی کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1438 پر لکھتے ما روی عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی فضائل ابی عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو امام لالکائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر پورا باب نقل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو محدثین اور امام ہیں، انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر پورا کا پورا کتاب تصنیف اور تالیف کیے ہیں۔ ان میں سے مشہور جو کتاب ہے یہ المتوفیٰ 281 ہجری امام ابو الدنیا، انہوں نے اپنی کتاب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور سیرت و کردار پر کتاب لکھی ہے، کتاب حلم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ امام ابن حجر ہیثمی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر سیرت و کردار پر کتاب نقل کرتے ہیں۔ نام ہے تطہیر الجنان واللسان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار پر یہ کتاب امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعریف فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب تاریخ مدینہ السلام، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 577 پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے سوال یہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ افضل ہے؟ اس طرح کا سوال کیا گیا، یہ موجود ہیں الفاظ، کہتے فغضب من ذالک غضبا شدیدا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ شدید غصے میں آ گئے، شدید غصے پر آ گئے اور کہا وقال لا یقاس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد معاویۃ صاحبہ وسحرہ وکاتبہ وامینہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا کہ کسی ایک کو بھی صحابی رسول پر قیاس نہیں کیا جائے گا، اگرچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام ہے، شان ہے، مرتبہ ہے، لیکن وہ صحابی رسول نہیں ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، تو ہم غیر صحابی کو صحابی رسول پر قیاس نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اس سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ صحابی رسول کا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ آخر میں ان کے فضیلت کے الفاظ ذکر کرتے ہیں، کس طرح سے؟ کہتے معاویۃ صاحبہ وسحرہ وکاتبہ وامینہ، فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا صحابی بھی ہے، کاتب بھی ہے اور امین صحابی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا نظریہ ہے۔ تو آپ بتائیے، آپ کے نزدیک آپ کو تو ان پر تعجب آتا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتے ہیں، تو ان محدثین کے بارے میں اور اتنے بڑے اماموں کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہوگا؟ آپ ہمیں یہ تو بتائیں نا، جب اتنے سارے علماء نے ہمیں اس چیز کو واضح طور پر، محدثین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر ایک حدیث نقل نہیں کی، بلکہ انہوں نے پورا باب اور چیپٹر باندھ کر ہم امت کو یہ تعلیم عطا کی ہے، یہ بتایا
بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے مقام دیا ہے، حضور کے صحابہ کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں جو آپ ممبر پہ بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، تو ہماری آپ کے سامنے یہ درخواست اور گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے مریدین کو اور اپنے کے ساتھ جو متعلقین ہیں، جو آپ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتائیں اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی تعلیم دیں۔ اگر آپ اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ ہے تو لہذا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ واضح ہے کہ ہم صحابہ کرام کے اختلافات اور مشاجرات پر کلام نہیں کرتے، لیکن ہم جس کو صحابی رسول مانتے ہیں، ہم اس صحابی رسول کی فضیلت اور اس کے محاسن، ان کے مناقب کو بیان کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کی تعظیم اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔